حضرت گلزار دہلوی مسند صدارت پر جلوہ افروز ہیں اور میں انہیں اس وقت زحمت کلام دینے آپ سے گزارش ہے. دیکھیے یہ اجین ہے اور یہاں پر جس طرح سے آپ نے ابھی تک اس مشاعرے کو سنا ہے 15 سے 20 منٹ کا وقت ابھی ہمارے پاس میں آپ لوگوں سے انتہائی ادب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جناب گلزار دہلوی کو سماعت کریں. جناب گلزار دہلوی مائک پر. لے کام بھی آہستہ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا. کہ دیوانوں پروانوں فرزانوں عشاق علم و ادب عمائدین و عوام کالی داس کی سرزمین اجین کے ادبی متوالوں مشاعرہ تو دراصل منور رانا پہ ختم ہو گیا اور یوں بھی پہلے آدھ گھنٹے پہلے بھی چوتھائی سامعین رہ گئے تھے. مجھے یہ حکم دیا جا رہا تھا 2 بجے سے اور 7 بجے تک کئی حضرات کی طرف سے اور شکیل پٹواری صاحب اور اشوک ساحل اور دوسرے کئی حضرات کہ میں صدارتی تقریر میں یہ کہہ دوں وہ یہ بات کروں لمبی طویل. اب میرے اعمال نامے کی طرح طویل وقت تو ہے نہیں, میرے قد کی طرح مختصر اوقات رہ گئی ہے. حضرات پھر بھی ایک 1.5 منٹ میں 3 باتیں عرض کروں گا, پھر کچھ شعر واجبی پیش. الف سے یہ تک 36 حروف تہجی تو ختم ہو گئے, حمزہ باقی رہ گیا ہے بس. باہر صورت واہ واہ واہ. یہ 3 باتیں میری سن لیجئے ایک 1.5 منٹ میں, پھر چند شعر برداشت کر لیجئے گا خانہ پوری کو. دونوں کی رگو پے میں خون اپنا ہی جاری ہے, دونوں کی رگو پے میں خون اپنا ہی جاری ہے. اردو بھی ہماری ہے ہندی بھی ہماری ہے, اردو سے مگر غفلت کس واسطے ہے یارو, اردو سے مگر غفلت کس واسطے ہے یارو. تہذیب کی پیاری ہے خسرو کی دلاری ہے. جس زبان نے اس ملک کی تحریک آزادی میں مولانا فضل اللہ خیر آبادی سے لے کے اور 1947 تک صفحے اول میں لنگوا فرنکا کا کام کیا ہے, کشمیر سے کالی کٹ کوچین کنیا کماری تک, بمبئی سے شیلانگ اور دارجلنگ اور آخری کنارے تک مشرق بعید کو مشرق وسطی سے ملانے پر جس زبان نے ادا کیا حق, ہم اس کا حق ادا نہیں کر رہے. ایک تو یہ کہ اردو کے مشاعروں میں ہزاروں آدمی آ جاتے ہیں. خود ہندی کبھی سمیلن میں کبھی بھی 80% اردو بولتے ہیں. تہذیب کیا ملک کیا تقسیم ہوا, وطن کی آزادی اور ملک کی تقسیم ہماری بدنصیبی تھی کہ فرقہ پرستی کی اور تقسیم کی آڑ میں زبان تو یہاں رہ گئی, رسم الخط کے لالے ہیں, وہاں رسم الخط رہ گیا زبان کے لالے ہیں. یہ اس طرح تہذیب تقسیم ہوئی ہے. حضرات خالی مشاعرہ سننے اور مشاعرہ منعقد کرنے سے کچھ نہیں ہوگا, بہت 50% یہ ضروری ہے. اپنے پوتے پوتیوں کو, پڑپوتے پڑپوتیوں کو, نواسے نواسیوں پر نواسیوں کو
اپنے پڑوسیوں کو, اپنے بھائی بہنوں کے اولاد کو, جب تک 4-6 جماعت پرائمری اور لوور مڈل کے معیار تک اردو رسم الخط کو نہیں پڑھا ہوگے تو جسم رہ جائے گا, روح نکل جائے گی, مردہ ہو جائے گی. غیرت لسانی کو, ہمت ادبی کو, آباء و اجداد کے ورثے کو اور ملی خدمات کو یاد رکھیے. انگریز تک نے 1835 میں اردو کو عدالتی اور سرکاری زبان بنایا تھا. ہمارے ملک میں آزادی کے بعد دستور ساز اسمبلی میں جب فائنل آخری ووٹ ہوا کہ 19 نیشنل زبانوں میں, قومی زبانوں میں سرکاری زبان کو آفیشل لینگویج ہندی اور اردو میں 1 ووٹ سے فرق ہوا, اور وہ 1 ووٹ صدارت کرنے والے ڈاکٹر راجندر پرساد کا کاسٹنگ ووٹ تھا. راجندر پرساد کے کاسٹنگ ووٹ سے, 1 ووٹ سے ہندی آفیشل لینگویج بنی ہے, ورنہ اور 19 قومی زبانوں کی طرح یہ ایک فخریہ زبان ہے, اس کی حفاظت کرنی ہے. اسی طرح کے مشاعرے ابھی 150 برس اور کرنے ہیں, تو اردو رسم الخط کو بچائیے. میں جہاں بھی آج یہاں گیا ہوں, 20-25 دفعہ پہلے آیا ہوں میں یہاں, سن 48 کے بعد ہر دور میں آیا ہوں, لیکن اب کے مجھے افسوس یہ ہوا کہ جہاں کھانا کھایا وہاں ماشاءاللہ بھی ہندی میں لکھا تھا. جہاں جہاں گیا میں نے ابھی عرض کیا کہ ہندی بھی ہماری ہے, اردو بھی ہماری ہے, دونوں کے رگوں پہ میں خون اپنا ہی جاری ہے. میں نے جب غالب ہاؤسنگ سوسائٹی کوآپریٹو بنایا 19 زبانوں کے ادیبوں اور شاعروں کو ممبر بنایا, خالی اردو فارسی کو نہیں. لیکن افسوس ہے کہ 2 لفظ اردو کے کسی سائن بورڈ پر, ہورڈنگ پر, کسی دروازے پر, گھر پہ, دکان پہ, یہاں اردو کا رسم الخط کا کوئی حرف نظر نہیں. میاں 1 لائن اردو کی بھی لکھ دیتے. آئندہ اس بات کا خیال رکھیے. دوسری چیز پابندی وقت. مجھے حکم ہوا تھا کہ 8 بجے ہم جلسہ شروع کر دیں گے, اور 8 بجے سے 10 بجے تک ایسا وقت ہوتا ہے کہ آدمی تقریر کر سکتا ہے. لیکن 10:30 بجے ہی ہمیں لینے آئے. لینے کو ہم تو ڈولی نہ کہار بی بی بیٹھی ہیں تیار, ہم تو 7:30 بجے تیار ہو گئے تھے. تو بھائی شمسی پٹواری صاحب کو اللہ تحصیل ادب کا تحصیلدار کرے, خالی پٹواری نہ کرے. اس بات کا جہاں 5 وقتہ نماز کے اوقات مقرر ہیں وہ قوم بھی پابندی وقت کی کو نہ اختیار کرے. حیرت کی بات ہے, حیرت کی بات ہے. یہ تیسری بات اور آخری, اپنے بچوں کو یہ بتایا کرو کہ مولانا مظہر اللہ خیر کون تھے, خیر آبادی, دارالعلوم دیوبند اور جامعۃ العلماء کے بانی, اسیر مالٹا, جن کو 1899 سے 1908 تک انگریز نے جلا وطن کر کے مالٹا بھیجا. شیخ الہند مولانا محمود الحسن, شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی, شیخ الحدیث اور قاری طیب, اور صاحبان الہند مولانا احمد سعید, مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمان, جلیاں والے باغ کے ہیرو ڈاکٹر سیف الدین کچلو, اشفاق اللہ اور میر مشتاق احمد, ارونا آصف علی, حامد الانصاری غازی, اعظم گڑھ کے المعارف والے, ندوے کے علی میاں اور دوسرے, ان کا بھی نام بتایا کرو کہ 150-200 برس میں انگریز کے خلاف جہاد کرنے میں تمہارے آباء و اجداد کا کیا حصہ تھا, تاکہ تمہارے بچے اپنے آپ کو ثانوی, ایڈیشنل اور ضمنی باشندہ نہ سمجھے, انہیں فخر ہو کہ ان کے آباء و اجداد نے یہ ملک آزاد کروایا ہے. بس یہ 2-3 باتیں عرض کرنی تھی, معاف کیجیے گا. اب میں اپنے مطلب کی باتیں کرتا ہوں تھوڑی سی, وقت بہت کم رہ گیا ہے. بہرحال تہذیب بھی اس دور میں پر تول رہی ہے, تہذیب بھی اس دور میں
پر تول رہی ہے، واہ اخلاق بھی نیا بھی ادھر ڈول رہی ہے۔ کیا کم یہ غنیمت ہے، پھر بھی یہ غنیمت ہے میرے دوست وطن میں، گلزار کے لہجے میں صدی بول رہی ہے، واہ گلزار کے لہجے میں صدی بول رہی ہے۔ عرض کرتا ہوں آئین تو ہم روز بدل سکتے ہیں حضرات، آئین تو ہم روز بدل سکتے ہیں، اخلاق میں تہذیب، اخلاق میں ترمیم نہیں ہو سکتی۔ ہم روز نئے ملک بنا سکتے ہیں، تہذیب کی تقسیم نہیں ہو سکتی۔ واہ واہ ہم روز نئے ملک بنا سکتے ہیں، تہذیب کی تہذیب کی تقسیم نہیں ہو سکتی۔ زبان ہماری حریفوں سے رد نہیں ہوگی۔ زبان کو مٹنا ہوتا تو آزادی کے بعد 10-20 برس میں ختم ہو جاتی۔ آج ہندوستان پاکستان سے باہر 144 یونیورسٹیوں میں اردو پڑھائی جاتی ہے، 34 ملکوں میں اردو کے پرائمری، مڈل اور ہائی سکول کھل چکے ہیں۔ اکیلے امریکہ میں شکاگو سے کیلیفورنیا تک اس فقیر کی بھی کوشش سے 22 اردو کے سکول کھل چکے ہیں۔ اکیلے جدہ میں سعودی عرب میں ایک سینئر سیکنڈری سکول میں 10,000 لڑکے اور 4,000 لڑکیاں اردو پڑھتے ہیں۔ سب جگہ اردو تو آفاقی، عالمگیر اور جہانگیر زبان بن گئی۔ رسم الخط کو بچا لو میرے یارو، رسم الخط کو بچا لو ورنہ رونا ہوگا۔ عرض کرتا ہوں زبان ہماری حریفوں سے رد نہیں ہوگی، جو خود زبان کو بھولے تو حد نہیں ہوگی، جو خود زبان کو بھولے تو حد نہیں ہوگی۔ ہر ایک لفظ کو، لہجے کو غور سے سن لو، ہمارے بعد زبان کی صنعت۔ بہت اچھا ہے گلزار صاحب، واہ ہر واہ ایک واہ، لفظ کو، لہجے کو غور سے سن لو، کیا کہنے ہیں، ہمارے بعد زبان کی صنعت نہیں ہوگی۔ واہ میں وہ ہندو ہوں کہ نازاں ہے مسلمان جس پر، دل میں کعبہ ہے میرے، دل ہے صنم خانوں میں، جوش کا قول ہے اور اپنا عقیدہ گلزار، ہم سا کافر نہ اٹھا کوئی مسلمان، ہائے 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 ہائے، ہم سا کافر نہ اٹھا کوئی مسلمان۔ عرض کرتا ہوں درس اردو زبان دیتا ہوں، درس اردو زبان دیتا ہوں، دین و ایمان پہ جان دیتا ہوں، میں عجب ہوں امام اردو کا، بت قدوں میں اذان دیتا ہوں، ہائے ہائے ہائے، میں عجب ہوں امام اردو کا، بت قدوں میں اذان دیتا ہوں۔ حضرات یہ تو خیر جو ہونا تھا، بس یہ ہو گیا، یہ کافی۔ اب 2-4 شعر، ایک دو روائیاں، ایک دو قطعے مشاعرے کے مطلب کے سن لیجئے۔ عرض کرتا ہوں بدمست وہ اللڑ سی کنواری پلکیں، کنواری پلکیں، بدمست وہ اللڑ سی کنواری پلکیں، راتوں کی جگی نیند سے بھاری پلکیں، راتوں کی جگی نیند سے بھاری پلکیں، ان پلکوں پہ جس وقت سے ڈالی ہے نظر، جھپکی نہیں واللہ ہماری پلکیں، ہائے 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 ہائے، جھلکی نہیں واللہ ہماری پلکیں۔ آداب آداب آداب۔ آج کرتا ہوں پی کے 2 گھونٹ ان کی آنکھوں سے، پی کے 2 گھونٹ ان کی آنکھوں سے، 2 گھڑی میں بھی جھوم لیتا ہوں، کہکشاں پر اچھال کر ساغر چاند تاروں کو چوم لیتا ہوں، چاند تاروں کو چوم لیتا ہوں۔ عرض کرتا ہوں کہ میں انگور پلا دے ساقی، شعلہ طور پلا دے ساقی، شعلہ طور پلا دے ساقی، حوض کوثر سے منگا کر مجھ کو نور ہی نور پلا دے ساقی، حوض کوثر سے منگا کر مجھ کو نور ہی نور پلا دے ساقی۔ عرض کرتا ہوں مرتا ہوں جدائی سے جلا دے ساقی، معبود سے عابد کو ملا دے ساقی،
امرت نہیں دیتا ہے جو ہونٹوں سے تو پھر لا زہر ہی آنکھوں سے پلا دے ہائے ہائے ہائے۔ لا زہر ہی آنکھوں سے پلا دے ساقی۔ انگور کا پانی دے لیں آنے جی عرض کرتا ہوں کہ یہی ربائی پاکیزہ بزرگوں کی نشانی دے دے ساقی مجھے انگور کا پانی دے دے آنے کو جو ہو عمر بزرگی لے لے لا جام میں کچھ اور جوانی دے دے حور و غلمان بھی چھوڑ دے ساقی رسم کوہنا کو توڑ دے ساقی رسم کوہنا کو توڑ دے ساقی حور و جنت بھی چھوڑ دے ساقی اپنی آنکھوں سے میرے ساغر میں زندگانی نچوڑ دے ساقی اپنی آنکھوں سے میرے ساغر میں زندگانی نچوڑ دے ساقی عرض کرتا ہوں چار شعر متفرق آوارہ سن لیجئے عرض کرتا ہوں کہ رات کو باہر نہ جانا چھت پہ ہو کر بے نقاب رات کو باہر نہ جانا چھت پہ ہو کر بے نقاب چاندنی چھو جائے گی میلا بدن ہو جائے گا چاندنی چھو جائے گی میلا بدن ہو جائے گا عرض کرتا ہوں اب کہاں تم دستے نازک سے اٹھاؤ گے کماں اب کہاں تم دستے نازک سے اٹھاؤ گے کماں لاؤ میں رکھ لوں کلیجے میں تمہارے تیر کو لاؤ میں رکھ لوں کلیجے میں تمہارے تیر کو اس خاندان کی ایک اور غزل کا ایک شعر اس کہتا ہوں وہ کہتے ہیں یہ میرا تیر ہے جان لے کے نکلے گا وہ کہتے ہیں یہ میرا تیر یہ داد اسکول کی مردہ زبان ہے جناب وہ کہتے ہیں یہ میرا تیر ہے جان لے کے نکلے گا میں کہتا ہوں یہ میری جان ہے مشکل سے نکلے گی وہ کہتے ہیں یہ میرا تیر ہے جان لے کے نکلے گا میں کہتا ہوں یہ میری جان ہے مشکل سے نکلے گی آخری ربائی جس پہ دم توڑتا ہوں اجازت چاہتا ہوں کہ ساقی کی نگاہوں سے جوانی مل جائے مجاز اور حقیقت دلدل اور آسمان ساقی کی نگاہوں سے جوانی مل جائے پھرتی ہوئی مستی کی کہانی مل جائے دیتا ہے تو دے جام ہوسکاروں کو دیتا ہے تو دے جام ہوسکاروں کو گلزار ارم سے مجھے پانی مل جائے حاضرین محفل میں جناب شکیل پٹواری صاحب کی طرف سے آپ تمام محترم سامعین حضرات کا بے حد شکر گزار ہوں